شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب تک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر ایمان نہ لائیں گے تو اس وقت تک مسلمان نہیں کہلاتا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے خبر ملی ہے کہ خدا باری تعالیٰ نے ہر نبی کو مجھ سے پہلے لمبی عمریں عطا فرمائی ہیں، لیکن میں بہت ہی جلد اس دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں۔ مجھے بہت ہی جلد اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر راضی ہو جاؤں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، کیا آپ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا آئے ہو؟ اور میرے بارے میں آپ سب سے بھی آخرت کے دن سوال کیا جائے گا، کیا تم میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ انہوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ جواب دیا کہ ہم کو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دین کی پیاری پیاری باتوں کے بارے میں خوب آگاہ کیا تھا، جن باتوں پر عمل کر کے ہم نے خوب نیکی کا راستہ پا لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ایک دن قیامت ضرور آئے گی۔ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں، اور جن کے اعمال سے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ ہم نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے میرے رب تو گواہ بن جا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سب پر نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم سب کو دین کی باتیں بتا سکوں، تم سب اس پر عمل کر کے سیدھے راستے پر چل سکو اور گمراہی سے پرہیز کرو۔ میں سب مسلمانوں کی جانوں کے قریب تر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کے لیے مولا بنا کر بھیجا ہے اس کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے پروردگار، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہے تو اس سے راضی ہو جا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے تو اس سے بغض رکھ۔ اے مسلمانوں، میں اس دنیا پر پردہ کرنے والا ہوں۔ ہماری ملاقات حوض پر ہوگی۔ یہ حوض بصرہ اور صنعاء کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اس حوض پر آسمان میں موجود دستاروں سے بھی زیادہ چاندنی کے پیالے پائے جاتے ہیں۔ جب تم میرے پاس تشریف لاؤ گے تو میں تم سے دو اہم چیزوں کے بارے میں دریافت کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ تم لوگ میرے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد قرآن پاک، اور دوسری چیز تم اہل بیت اور اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مضبوطی سے تھام لوگے تو تم بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی حق کا دامن نہیں چھوڑے گی۔ یہ چیزیں مجھے حوض پر بھی ملیں گی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے علم سے بہت سے ایسے فیصلوں کو حل کر دیا تھا جس کو حل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ دنیا والوں کے لیے ناممکن تھا۔ یہ وہی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک بار یمن کے 4 شخصوں نے شیر کو پکڑنے کے لیے ایک کنواں کھودا تھا۔ انہوں نے شیر کو تو کنویں میں پھسلا لیا تھا، لیکن شیر کے ساتھ ساتھ ان میں سے ایک شخص بھی اس کنویں میں گر گیا تھا۔ اس کی جان بچاتے ہوئے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا بھی کنویں میں گر گیا۔ شیر نے ان سب کو مار ڈالا تھا۔ ان لوگوں کے ورثہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر تم کو میرا فیصلہ اچھا نہ لگا تو تم اپنا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانا۔
لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کروانے کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ کنواں جن لوگوں نے کھودا تھا ان قبیلے سے ان مقتولین کے خون کے بدلے میں رقم کچھ یوں لی جائے کہ ایک پوری، ایک تہائی، ایک چوتھائی اور ایک آدھی۔ پہلے مقتولین کے ورثہ کو ایک چوتھائی خون بہا، دوسرے کو تہائی، تیسرے کو نصف اور چوتھے کو پورا خون بہا دلایا۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پہلے کنویں میں گرنے والے شخص نے اپنے اوپر دوسرے کو شیر سے ہلاک کروایا، اسی طرح اور دوسرے اور تیسرے نے اپنے اوپر والوں کو ہلاک کیا۔ اس طرح پہلے تینوں نے ایک دوسرے کو ہلاک کیا ہے، بلکہ چوتھے نے کسی کو بھی ہلاک نہیں کیا ہے، وہ خود ہی ہلاک ہوا ہے۔ یعنی بات قابل غور یہ ہے کہ اصل مجرم تو وہی ہیں جنہوں نے بستی کے قریب کنواں کھود کر شیر کو اس میں گرنے کی غلطی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ جرمانہ اس کنویں کو کھودنے والوں پر عائد کیا ہے۔ پہلا بندہ تو اتفاقاً کنویں میں گرا تھا، پھر اس نے دوسرے نے تیسرے اور تیسرے نے چوتھے کو بھی کھینچا تھا، اس لیے پہلے کا سب سے زیادہ اور چوتھے کا سب سے کم قصور ہے۔ پہلے شخص نے دوسرے شخص کو اتفاقاً کھینچا کہ شاید میری جان بچ جائے، جبکہ دوسرے نے تیسرے اور تیسرے نے چوتھے کو جان بوجھ کر کھینچا تھا۔ ایک چوتھائی پہلے شخص نے دوسرے کو بالقصد اپنی طرف کھینچا کہ شاید میری جان بچ جائے۔ اس شخص کو سوچنے کا وقت ہی بہت کم ملا تھا، اس لیے پہلے کے مقابلے میں دوسرے میں اتفاق کا عنصر کم اور قصد کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تہائی جرمانہ دینے کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ دوسرے شخص کو پہلے شخص کی نسبت زیادہ سوچنے کا موقع ملا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے تیسرے کو اپنی طرف کھینچا تھا، اس لیے اس کو نفس ادا کرنا پڑے گا۔ تیسرے بندے کو سب سے زیادہ سوچنے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے تیسرے بندے نے چوتھے بندے کو جان بوجھ کر کنویں میں کھینچا ہے، اس لیے وہ پہلے سے زیادہ قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ چوتھے نے کسی کو بھی نہیں گرایا، اس کے لیے وہ بے قصور ثابت ہوا ہے۔ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پر راضی نہ ہوئے تھے اور انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس فیصلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں حکمت کو نازل فرمایا ہے۔